93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے. وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں باز آیا محبت سے. کوئی کرتوت ہمارے ہیں نا، کوئی جرائم ہمارے. حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ. کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں. 1,000 میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں. انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے بیچ میں. ہاسٹائل ٹیریٹری اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل پیدائشی دشمن وہ درمیان. انسانی جذبہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے. نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. دوسرے یہ کہ وہاں 2 ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے، اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی، جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کرو. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے اس کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں. پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو؟ اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں، اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی تھی نہیں، وہ تو تحریک تھی. تحریک کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مقصد حاصل ہوا اس کے بعد ختم. تحریک کا تو اصول ہے. کانگریس پارٹی تھی، آج تک اس کی حکومت چل رہی ہے. وہ تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتا دل اور یہ اور وہ، کانگریس ہے. اکثریت کو تو آپ نے غیر مؤثر کر دیا، فوج کی حکومت ہو گئی. اور پھر جو ان کے فیکشن فگر لاتے تھے، ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے، تو پیراسائٹ ہے یہ ہماری آمدنی کے اوپر. یہ کھاتے ہیں، کماتے ہم. کاش کے صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بن گئے. ڈیگال نے الجزائر میں ریفرینڈم کرایا، بھائی رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں؟ نہیں رہنا چاہتے جاؤ. کاش میں صرف کہہ رہا ہوں یحییٰ خان نے جب معاملہ کیا تھا، الیکشن کا اعلان کیا ہے، کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا 1 یونٹ ختم نہ کر. 93,000 اس ہندو کے قیدی، اور کہاں مدھیہ پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لاد کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے فوجی لے جائے گئے. اس ہندو قوم جس پر حکومت کی. کہا اندرا گاندھی نے بھی ہے ریونج اوور 1000 years defeat. نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے. کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے. آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں، تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں، سب صوبے بدل گئے. بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجیے خدا کے لیے. ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ مفاد پرست طبقات ہیں. آپ نے 1 یونٹ بنایا، لیکن یہاں کا جو پنجابی سرمایہ دار تھا لاہور کا خاص طور پر، اس نے وہ بے ایمانی کی ہے. اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے 1 یونٹ کا دارالخلافہ بنایا. اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہو سکتی؟ ہندوؤں نے امرتسر میں 1 اینٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد، آزادی کے بعد. صوبائی دارالحکومت بنایا چندی گڑھ پہاڑوں میں جا کر، اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو. کس حساب سے صحیح نہیں؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خاں بناتے، ہر اعتبار سے وہ برکت تھا، لسانی اعتبار سے برکت. سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں. اگر تو کوئی قومی سوچ ہو پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر. آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں. معزز حاضرین اور مہمانان گرامی،
میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات میں سے، خاص طور پر امت مسلمہ کو 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک سقوط ڈھاکہ۔ پہلا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ، مصر، شام، شرق اردن کی شرمناک شکست، اسرائیل کی عظیم توسیع۔ 1967 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ امیین، اس امت کے دو حصے ہیں، امیین یعنی عرب، وآخرین اور دوسرے غیر عرب۔ ایک حصے کے لیے عظیم ترین سانحہ 1967 کی شرمناک شکست، اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی، اس کے لیے عظیم ترین سانحہ سقوط ڈھاکہ 1961۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے، ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان۔ ایسے حوادث کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن حکیم کتاب ہدایت، اس سے ہم کچھ بنیادی اصول سمجھیں۔ یہ حوادث الٹپ نہیں ہوتے، اس کائنات میں کوئی شے اذن رب کے بغیر نہیں، اور اذن رب اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، سنت اللہ کے تابع۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی تباہی، اتنی شرمناک شکست، بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ 5 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ میں نے سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت درگزر فرماتا ہے، یعفو عن کثیر۔ بہرحال قاعدہ کلیہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں تھا۔ جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائے۔ جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق زیادہ نہیں ملتی۔ اجر جو ہے بغیر حساب، لیکن سزا مثل ہی، جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اس کی سزا۔ اسی طرح افراد کا فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہو، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہو تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں ملتی۔ در حقیقت یہ معتدل تعداد میں، اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث رونما نہیں۔